السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا بوآو ایشیائی فورم کی افتتاحی تقریب سے اہم خطاب۔ چین کی جانب سے نوجوانوں کے لیے وائٹ پیپر کا اجراء۔ چین کے پاس معیشت کو فروغ دینے کے لیے کافی پالیسی گنجائش موجود ہے، IMF کی سربراہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 21 تاریخ کو چینی صدر شی جن پنگ نے بوآو ایشیائی فورم کی افتتاحی تقریب میں ویڈیو لنک کے ذریعے اہم خطاب کیا۔ شی جن پنگ نے اپنے خطاب میں نشاندہی کی کہ بنی نوع انسان کا ایک ہم نصیب معاشرہ ہے۔ انسانی تاریخ نے بتایا ہے کہ مشکل جتنی ہو اتنا ہی اعتماد کو مضبوط بنانا چاہیے۔ اختلافات خطرناک نہیں ہوتے، اور اختلافات ہی انسانی سماج کو آگے بڑھانے کی ایک قوت ہیں۔ مختلف ممالک کو مل کر چیلنجز کا مقابلہ کرنا چاہیے اور مستقبل کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ دنیا کی مشترکہ سلامتی کے فروغ کی خاطر چین عالمی سیکیورٹی انیشیٹو پیش کرتا ہے۔ ہمیں مشترکہ جامع تعاون اور استحکام پر مبنی سلامتی کے تصور پر قائم رہنا چاہیے اور مشترکہ طور پر عالمی امن و سلامتی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ مختلف ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام، دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت اور مختلف ممالک کے عوام کی جانب سے ترقیاتی راہ کے آزادانہ انتخاب اور سماجی نظام کا احترام کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، سرد جنگ کی ذہنیت کو ترک کرنا چاہیے، یک طرفہ پسندی کی مخالفت کی جانی چاہیے، گروہی سیاست اور کیمپس کی محاذ آرائی سے باز رہنا چاہیے، تمام ممالک کے مناسب سیکیورٹی خدشات و تحفظات کو اہمیت دینی چاہیے، سیکیورٹی کے ناقابل تقسیم ہونے کے اصول کو برقرار رکھنا چاہیے، ایک متوازن، مؤثر اور پائیدار سیکیورٹی ڈھانچہ بنانا چاہیے اور دوسرے ممالک کے عدم تحفظ پر اپنی سلامتی کی بنیاد رکھنے کی مخالفت کرنی چاہیے۔ بات چیت اور مشاورت کے ذریعے مختلف ممالک کے درمیان اختلافات اور تنازعات کے پرامن حل پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کوششوں کی حمایت کرنی چاہیے جو بحرانوں کے پرامن حل کے لیے سازگار ہوں۔ دوہرے معیار پر عمل نہیں کرنا چاہیے، یک طرفہ پابندیوں اور لمبے ہاتھ کے دائرہ اختیار کے غلط استعمال کی مخالفت کرنی چاہیے۔ روایتی اور غیر روایتی شعبوں میں سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے مجموعی منصوبہ بندی پر عمل کرنا چاہیے۔ نیز علاقائی تنازعات اور دہشت گردی، موسمیاتی تبدیلی، سائبر سیکیورٹی اور بائیو سیکیورٹی سمیت عالمی مسائل کو مشترکہ طور پر حل کرنا چاہیے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 21 تاریخ کو یومیہ نیوز بریفنگ میں بوآو ایشیائی فورم کے سالانہ اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے پیش کردہ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ چین کی جانب سے پیش کردہ ایک اور پبلک پروڈکٹ ہے۔ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو نے بنی نوع انسان کی غیر منقسم سیکیورٹی یکجہتی پر زور دیا ہے۔ چین نہ صرف اس اہم انیشیٹو کا حامی ہے بلکہ اس اقدام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہم اقوام متحدہ اور دیگر مختلف چینلز کے ذریعے تمام فریقوں کے ساتھ گہرائی سے تبادلے باہمی استفادے، عالمی ہم آہنگی کو یکجا کرنے، انیشیٹو کے نفاذ کو فروغ دینے، مختلف عالمی اور علاقائی مسائل کے سیاسی حل اور عالمی امن و امان کے تحفظ کے لیے اپنی دانش اور کردار ادا کرنے کے خواہاں ہیں۔ ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے 21 تاریخ کو نوجوانوں کے حوالے سے ایک وائٹ پیپر نئے دور میں چینی نوجوان جاری کیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ چین نے نوجوان طبقے کے حوالے سے وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ وائٹ پیپر میں نئے دور میں نوجوانوں کی ترقی کے لیے پارٹی اور حکومت کی جانب سے پیدا کیے گئے سازگار حالات اور اس شعبے میں عظیم کامیابیوں سے جامع طور پر متعارف کروایا گیا ہے، جس سے نئے دور میں چینی نوجوانوں کی ذمہ داریوں کا مکمل اظہار ہوتا ہے۔ وائٹ پیپر کے مطابق نئے دور میں چینی نوجوان چینی قوم کی ترقی کے لیے بہترین قوت ہیں، مادی ترقی کے لیے سازگار ماحول ہے، روحانی نشوونما کے لیے گنجائش وسیع ہے اور نوجوانوں کی اعلیٰ معیار کی ترقی کے وسائل دستیاب ہیں۔ نوجوانوں کے لیے تعلیم کے مواقع زیادہ مساوی ہیں، کیریئر کے انتخاب میں متنوع ترجیحات موجود ہیں اور ان کی ایک شاندار زندگی کے احساس کا مرحلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو مزید جامع سیکیورٹی حمایت کے ساتھ ساتھ
ترقی کا بہتر قانونی ماحول، مضبوط پالیسی حمایت، زیادہ قابل اعتماد سماجی تحفظ اور تنظیمی دیکھ بھال حاصل ہوگی۔ وائٹ پیپر میں نشاندہی کی گئی ہے کہ نئے دور میں چینی نوجوان دنیا میں ضم ہونے کے لیے مزید پر اعتماد ہیں۔ باہر جانے کا راستہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور رابطے اور تعاون کے لیے دوستوں کا حلقہ انتہائی وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے ترقی، انصاف، جمہوریت اور آزادی کی مشترکہ اقدار بنی نوع انسان کے ہم نصیب سماج کی تعمیر میں نوجوانوں کی ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی سربراہ کرسٹینا جارجیوا نے 20 تاریخ کو کہا کہ چینی حکومت کے پاس معیشت پر گراوٹ کے دباؤ سے نمٹنے کے لیے کافی پالیسی گنجائش ہے جو چینی معیشت کو فروغ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کی معیشت بدستور مثبت ترقی کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور کووڈ-19 کی وبا کے اثرات کی وجہ سے گراوٹ کے دباؤ کا سامنا کرنے کے باوجود چین کے پاس مانیٹری پالیسی اور مالیاتی پالیسی کے لحاظ سے کافی پالیسی گنجائش ہے۔ جارجیوا کا خیال ہے کہ چین اپنی پالیسی کو کمزور ترین گروہوں کی مدد، کھپت کو فروغ دینے اور کھپت کی خوشحالی کو معیشت میں مزید جان ڈالنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ 20 اپریل کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر دفاع وے فنگ ہے نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ٹیلی فونک بات چیت کی۔ وے فنگ ہے نے کہا کہ چین اور امریکہ کو دونوں سربراہان مملکت کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ چین امریکہ کے ساتھ مثبت اور مستحکم تعلقات کی امید رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے قومی مفادات اور وقار کا بھی دفاع کرے گا۔ امریکہ کو چین کے عزم اور صلاحیت کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ دونوں ممالک کی افواج کو باہمی عسکری اعتماد کو بڑھانا چاہیے، بات چیت اور تبادلوں کو مضبوط بنانا چاہیے، خطرات اور بحرانوں پر قابو پانا چاہیے اور ان کا حل کرنا چاہیے، نیز دو طرفہ فوجی تعلقات کی مستحکم ترقی کو یقینی بنانے کے لیے عملی تعاون کرنا چاہیے۔ وے فنگ ہے نے اس بات پر زور دیا کہ اگر تائیوان کے مسئلے سے درست انداز میں نہ نمٹا گیا تو اس سے دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ چینی فوج ملک کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا بھرپور تحفظ کرے گی۔ لائیڈ آسٹن نے کہا کہ امریکہ کھلے رویے کے ساتھ عسکری میدان میں چین کے ساتھ تبادلوں اور تعاون کو مضبوط بنائے گا۔ امریکہ ون چائنا پالیسی پر قائم ہے۔ دونوں فریقوں کو ذمہ دارانہ انداز میں مقابلے اور خطرات کو سنبھالنا چاہیے اور دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعلقات میں موجود مشکلات کا مناسب حل تلاش کرنا چاہیے۔ 20 اپریل کو اقوام متحدہ کا یوم چینی زبان ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے چانگ جون نے کہا کہ چینی زبان نے اقوام متحدہ کے امور میں اہم کردار ادا کیا ہے اور امید ہے کہ اقوام متحدہ میں مختلف زبانوں کے مساوی استعمال پر عمل کیا جائے گا تاکہ اقوام متحدہ کی آواز اور موقف سے مزید مؤثر طور پر آگاہی ملے۔ چانگ جون نے اپنے ورچوئل پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ کی 6 آفیشیل زبانوں میں سے ایک چینی زبان UN کے کام کو مؤثر طور پر آگے بڑھانے، مختلف ممالک کے مابین تبادلوں اور روابط کو مضبوط بنانے اور کثیر الجہتی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کیلیفورنیا کے سابق گورنر جیری براؤن کا حال ہی میں نیو یارک ریویو آف بکس میں ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا واشنگٹن میں خبطی حقیقت پسندی۔ مضمون میں نشاندہی کی گئی ہے کہ امریکہ کی موجودہ زیرو سم پر مبنی سوچ اس حقیقت کو نظر انداز کرتی ہے کہ امریکہ اور چین کی بقا اور ترقی کے لیے آپس میں مسابقت اور بقائے باہمی لازم ہے۔ امریکہ کو چینی اور امریکی نظام کے درمیان فرق کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور خبطی حقیقت پسندی صرف امریکہ کے لیے مزید خطرہ لائے گی۔ براؤن کا کہنا ہے کہ بہت سارے سیاسی حقیقت پسند دونوں ممالک کی خوشحالی اور یہاں تک کہ بقا کے لیے تعاون کے تحت مسابقت کی ضرورت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ مسابقت ناگزیر ہے لیکن امریکہ اور چین کے مشترکہ مفادات ہیں اور کوئی ایک ملک کاربن اخراج، جوہری ہتھیاروں، وائرسز اور نئی تخریبی ٹیکنالوجی سے لاحق خطرات سے نمٹ نہیں سکتا ہے۔ چین ایک بڑی اور ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے اور باقی دنیا کے ساتھ اس کے مضبوط تعلقات ہیں۔ اگرچہ چین اور امریکہ کے نظام بہت مختلف ہیں لیکن دونوں ممالک کو ایک نئی سرد جنگ شروع کرنے کے بجائے ایک ساتھ رہنا حتیٰ کہ تعاون کرنا سیکھنا ہوگا۔ براؤن نے نشاندہی کی کہ جنگ سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ یہ قبول کیا جائے کہ چین کا نظام ہم سے مختلف ہے۔
اپنے ملک میں امن بحال کرنا اور مسئلے کا معقول حل تلاش کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔